نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے۔ پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی۔ یہ صاحب ثروت تھے، تعلیم یافتہ تھے، تاریخ سے واقف تھے، اس لیے ان کو ان آیات کریمہ میں ہدایت پر لانے کے لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی جانب سے تعلیمات کا نزول ہو رہا ہے، تاکہ یہ لوگ اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیں اور ان کو دیکھ کر جو جہلا ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، وہ بھی اسلام کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں اور حقانیت کا اعلان کر دیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں یہ ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل، انہوں نے سونے اور چاندی کا ایک بچھڑا تیار کیا اور اس بچھڑے کو خدا مان کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو شرک اس کی ذات اور صفات کے اندر برداشت نہیں۔ مولا رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ مشرک اس شرک سے توبہ کر کے، شرک سے باز آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقی طور پر رجوع ہو جائے، تب اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل نے شرک کرنا شروع کر دیا، بچھڑے کو معبود مان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی توبہ تو جب قبول ہوگی کہ جب ان میں کے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے، بچھڑے کو معبود نہیں مانا، اس کی پوجا نہیں کی، وہ ان گناہ گاروں کو کہ جو مشرکین ہیں ان کو قتل کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل آپس میں ایک قوم ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، آپس میں ان کے اندر مراسم ہیں، ایک دوسرے کو کیسے قتل کریں؟ تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ایک سیاہ بادل بھیج دیا کہ جس کے طاری ہونے سے اندھیرا چھا گیا، ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمہاری توبہ جب قبول ہوگی کہ جب تم میں کا وہ شخص کہ جس نے بچھڑے کو معبود مان کر پوجا کی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، اپنے تلوار یا اپنی ڈھال کو دفاع کے لیے بالکل ہلائے نہیں۔ اگر اس نے حملے کو روکا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہذا وہ بنی اسرائیل کہ جو
بچڑے کی پرستش میں شامل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تلواریں چلانا شروع کی اور ان مجرمین کو قتل کرنا شروع کیا۔ 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے بچے اور عورتیں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دعا کیجئے اللہ رب العزت رحم فرما دے، بنی اسرائیل تو اس سے ختم ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون دونوں ننگے سر ننگے پاؤں روتے ہوئے میدان میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی تو اب ہماری توبہ کو قبول کر لے، بنی اسرائیل کے اوپر رحم فرما دے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی بنی اسرائیلی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا اور ان بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان موجودہ بنی اسرائیل کو جو مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے کتنی بڑی غلطی کی تھی کہ ایک بیل کے بچے کو اپنا خالق اپنا معبود مان کر اس کی عبادت شروع کر دی، لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور ایسی توبہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں، ان کی توبہ کو ہم نے قبول کیا، ان کے اوپر ہم رجوع برحمت ہوئے، ان کی وجہ سے آج تم زندہ ہو، جاوید ہو، لہذا ہمارے اس احسان کو یاد کرو اور نبی آخر الزمان جناب خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لو، ان کی تعلیمات کے اوپر گامزن ہو جاؤ۔ حضرات اکرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا کتنا بڑا احسان ہے امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے خلوص نیتی کے ساتھ معافی مانگ لیں کہ اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تو معاف کر دے۔ تو مولا رب العزت فرما رہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، تم مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، تم طلب کرو میں دینے کو تیار ہوں، تم میری بارگاہ میں حاضر ہو میں رجوع برحمت ہونے کو تیار ہوں۔ کتنا بڑا احسان ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو لہو و لعب میں مشغول رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ کاش ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی جلا پیدا ہو جائے، ایمان کی نورانیت جگمگا جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو رجوع ہو کر تمام نافرمانیوں سے توبہ کر لیں، مولا رب العزت سے معافی مانگ لیں تاکہ ہماری دنیا کے اندر بھی عزت و آبرو قائم رہے اور آخرت کے اندر مولا رب العزت رحمتوں کے سائے میں ہم کو شامل فرما لے۔ اسی واقعے کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کیجئے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، یعنی تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا ظلم کیا ہے؟ باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو بنا کر، عجلہ کے معنی بچڑا، اتخاذ کے معنی بنانا، کہ تم نے بچڑے کو سونے چاندی کا بنایا اور اس کو خدا مان بیٹھے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ فتوبوا الی بارئکم، پس تم رجوع ہو جاؤ بارئکم، اپنے خالق کی طرف، یعنی توبہ کرو اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے۔ کیسے توبہ کریں؟ فاقتلوا انفسکم،
کہ تمہارے بعض کو قتل کرے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، بچڑے کی پرستش میں شامل نہیں ہوئے، وہ ان لوگوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی سب بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جبھی حاصل ہوگی کہ جب تم یہ عمل کرو گے، یعنی تمہارے بعض کو قتل کریں گے، جو نکوکار ہیں وہ گناہ گاروں کو قتل کر دیں۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی سب بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے۔ فتاب علیکم، اللہ جل شانہ وعم نوالہ تمہارے اوپر رجوع برحمت ہو گیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ جل شانہ وعم نوالہ تواب، بہت توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم بہت مہربان، یعنی اللہ رب العزت کی ذات گرامی کی شان یہ ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو مولا رب العزت قبول کرتا ہے۔ مولا رب العزت بہت مہربان ہے، اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ میں نے حدیث مبارک عرض کی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گناہگار بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، فرماتا ہے یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، شاہد بناتا ہوں کہ تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میرے یہ بندے میری بارگاہ میں سربسجود ہیں، مجھ سے توبہ کر رہے ہیں، میری بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ میرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے کہ جہاں پر جائیں اور یہ مانگیں۔ حضرات اکرام، ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ سبق حاصل ہوا کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور اگر سہون یا قصدن ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں شریک نہ بنائیں۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سے بچیں، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو آیت کریمہ کا آپ نے درس سنا، اس کو تمام احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اشاعت قرآن عظیم کا اجر و ثواب آپ کو بھی حاصل ہو۔ مولا رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔